بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ تمباکو یا پان کھا کر نماز ادا کرنا کیسے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تمباکو ہو یا پان ہو، اگر اس میں نشہ نہیں ہے یا یہ مضر صحت چیزیں نہیں ہیں تو گنجائش تو ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شوقیہ ان کو استعمال کرتا ہے تو ناپسندیدہ ہے، اور نیز ان کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دوران نماز کے لیے مسجد میں جانا اور نماز ادا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بدبو کی وجہ سے جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ایسی حالت میں نماز ادا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، گو کہ نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی صرف فرض پڑھ لے تو نماز قابل قبول ہوگی یا سنت نفل پڑھنا بھی ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرض پڑھنا ہو یا واجب پڑھنا ہو یہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہوتی ہیں سنت اور نفل، اور سنت پھر دو قسم پر ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ تاکید سے ہے، یعنی یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور ان کے نہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان قابل ملامت ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اور نفل چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، اس کی وجہ سے قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اور نفل نمازیں، نفل عبادات ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات کی تکمیل کرنے والی ہیں، یعنی اگر فرائض و واجبات میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو نفل کی وجہ سے ازالہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ سجدے میں پیر اٹھائے رکھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدے میں اگر دو پیر اٹھاتا ہے اتنی مقدار کے جتنی مقدار بندہ 3 دفعہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر ایک پیر اٹھاتا ہے تو دیکھیں گے عذر ہے یا بغیر عذر کے ایسا کرتا ہے۔ اگر عذر کے ساتھ ایسا کرتا ہے، مجبوری ہے، پھر تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، اگر بغیر عذر کے ایسا کرتا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ حنفی مقتدی ہو اور وہ اقامت کہے اور شافعی امام ہو، وہ نماز پڑھائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، دونوں کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا قصر نماز میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز خواہ قصر ہو یا پوری ہو، دو نمازوں کو ملانا اور ایک وقت میں ان کو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔